علماء کرام کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے داروں کے سامنے کھانا پینا جائز نہیں، تو پھر عید کے دن یتیموں اور مسکینوں کے سامنے نئے کپڑے پہننا کیسے جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبرل اور بے دین لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب روزے کے اندر یعنی روزے کی حالت میں کسی کے سامنے کھانا کھانا جائز نہیں ہے تو پھر عید والے دن غریبوں کے سامنے کھانا کیسے جائز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ عموماً اندھے ہی ہوتے ہیں، ان کو خود دکھائی نہیں دیتا، ایسے ہی اعتراض کر دیا اور بعد میں جو ہے وہ خود ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ جیسے عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے جی، اس نے جو دیکھا ظاہر اس نے اعتراض کر دیا۔ اب اسے یہ نہیں پتہ، جیسے مثال کے طور پر قربانی کے ایام آتے ہیں، قربانی والے دن بندہ کوئی آئے اور اسے پتہ ہو فقہی مسئلے کا کہ جانور کو جب ذبح کر لیا جائے جو خون بہتا ہے بہہ جائے، بہنے کے بعد جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہوتا ہے، وہ خون پاک ہوتا ہے، وہ کپڑے کو لگ جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایسا نماز پڑھ رہا ہو اور دیکھنے والا یہی سمجھے کہ خون جو ہے یہ ناپاک ہے، ہاں جی یہ دم مسفوح ہے، وہ فوراً اعتراض کر دے۔ اب جب وہ کہے گا نہیں بھئی یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو خون وہ والا ہے جو دم مسفوح جو ہے نا وہ بہہ گیا تھا، اور اس کے بعد جو خون گوشت کے اندر تھا یہ تو وہ والا خون ہے، یہ پاک ہے، اب وہ خاموش ہو جائے گا، اب اس کے پاس جواب نہیں ہوگا اس بات کا۔ تو اسی طرح کر کے یہ جو بے دین لوگ ہیں یہ بھی اندھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے نور بصیرت چھین لی ہے، اب نہ نور بصیرت ہے نہ نور بصارت ہے ان کے پاس، بالکل اندھے اور نابینا ہو چکے ہیں۔ اب ان کو حق دکھائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا، حق سجائی نہیں دیتا، لہذا اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب ان سے ہمارا یہ سوال ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے عموماً اہل اسلام رمضان المبارک کے مہینے میں دیتے ہیں؟ کس مہینے میں دیتے ہیں؟ رمضان المبارک میں اہل ایمان جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ امیروں کو نہیں دی جاتی۔ زکوٰۃ کی جو مصارف ہیں وہاں پہ کسی امیر کا نام نہیں لکھا ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوٹھی بنگلے والے ان کو دیکھا جائے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کو دیکھا جائے، ہاں جی جو عرب کے شیوخ ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں ان کو جا کے زکوٰۃ دی جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو مصارف بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کے وہ سارے کے سارے غریبوں والے، مسکینوں والے، ایسے لوگوں کا بیان ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو دیا جائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور اس طرح کر کے صدقہ فطر جو ہے وہ کسے دیا جاتا ہے؟ وہ بھی غریبوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مستحقین کو دیا جاتا ہے، یتیموں کو دیا جاتا ہے، بیواؤں کو دیا جاتا ہے، جن کے پاس کچھ نہ ہو انہی کو دیا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے جس کے پاس اتنی یعنی جو بندہ صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا۔ اگر زکوٰۃ لے گا، صدقہ فطر لے گا تو دینے والے کی ادائی نہیں ہوگی، لینے والا گناہ گار ہوگا۔ دینے والا جو ہے اس کو اور دینا پڑے گا، لینے والا جو ہے اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا، کسی غریب کو دینا پڑے گا، اور لینے والا گناہ گار بھی ہوگا ساتھ ساتھ، اس نے کیوں لیا؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو یہ اسلام نے تو بے نظام دیا ہے، اسلام میں تو غریب پروری کا جو سبق اسلام میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ باہر کہیں رہ کے آئے انگریزوں کے ملک میں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کسی کو مفت روٹی کھلانے کا، وہاں کسی کو روٹی مفت کھلانے کا رواج ہی کوئی نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں نا ایک دوست کو پکڑا، چلو جی جائیں جی 5-7 بندے ہوٹل پہ جا کے سب کو جناب کھانا کھلا دیا، ہاں جی وہاں یہ کہتے ہیں جی امریکی سسٹم ہے جی، ہاں جی فلاں یا فلانا انگریزوں سے سسٹم ہے جی، وہ والا سسٹم۔ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ 4 بندے دوست اکٹھے بھی جائیں گے تو پیسے اپنے اپنے دیں گے، ہاں وہاں یہ نہیں ہے وہاں۔ اور حیران ہوں گے آپ جب بھی کوئی ان کا بیٹا جو ہے جب وہ اپنے والدین کو ملنے آتا ہے، والدین کے گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ ہوٹل پہ رہے گا، اسی شہر کے اندر والدین کو ملنے کے لیے آیا، 5 دن کے لیے 10 دن کے لیے رہے گا ہوٹل میں، کھانا وانا وہیں کھائے گا، ماں باپ کو صرف ملنے کے لیے آیا کرے گا، بس یہ ان کا نظام ہے۔ تو غریب پرورش جو اسلام میں ہے وہ تو کہیں ہے نہیں پوری دنیا میں۔ وہ دوست کہنے لگے کہ ایک بندہ جو ہے صرف یہ بات دیکھ کر کے کہ مسلمان جو یہ کھانا کھلاتے ہیں اور مفت کھلاتے ہیں، پیسے نہیں لیتے، کہتے ہیں اسی بات کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، ایک کافر مسلمان ہوا یہ بات دیکھ کر کے۔ تو بھئی غریب پروری تو ہے ہی مسلمانوں میں، امیروں میں کہاں ہیں؟ آج تک یہ جو بات ضرب المثل ہے کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی تھی، وہ مسلمانوں کے ملک تھے، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ خلافت اسلامیہ تھی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ تمہارے جیسی کافروں کی حکومتیں تھی، تمہارے جیسی کافروں کی اور کفر کی حکومتیں، کفر پسند حکومتیں جو ہیں اس میں تو لوگ بیچارے بھوکے مرتے پھرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں تو حکومت ان کی ہے، یہ خود کیسے گلچھرے اڑا رہے ہوتے ہیں، کیسے مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور غریب لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، خواتین بیچاری خودکشیاں کر رہی ہیں۔ اور یہ تو کہتے ہیں ان کو تو بولنا نہیں بنتا ویسے، جس طرح کے اعتراضات اسلام پہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کر کے زکوٰۃ دیکھیں، صدقہ فطر دیکھیں، ہاں جی
پھر روزانہ کی افطاریاں بنتی ہیں، روزانہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اہل اسلام کے گھروں کے باہر، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور جتنا راشن رمضان شریف میں تقسیم کیا جاتا ہے غریبوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے، کسی مہینے میں نہیں دیا جاتا۔ تو پھر تمہارا اس طرح کی باتیں کرنا، اہل اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے بھلا بتائیں؟ ہیں؟ اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ بھی ذرا اپنا نظام مضبوط رکھیں۔ کوئی بھی بندہ ایسی بات کرے تو اس کو بتائیں بھئی دیکھو جی ہمارے ہاں تو یہ ہے سارا، اور تم نے جو نظام متعارف کروایا ہے ہیں اسلام میں تو یہ ہے بھئی کوئی بندہ جو ہے نا غریب ہو، ہیں جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا کے بھیجا ایک ملک کا، آپ نے اس بندے سے پوچھا تھا بتاؤ تیرے پاس چور آئے گا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کہا کہ کوئی بھوکا میرے پاس آ گیا نا تیرے علاقے سے تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بھوکا آیا کیوں؟ اسلام تو یہ ہے، اسلام تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ان کا خادم تھا، مظفر نام تھا اس بندے کا، ساری رات بندہ دروازے پر کھڑے ہو کے وقفے وقفے سے اعلانات کرتا تھا۔ روٹیوں کا چھابا بڑا جو ہے نا وہ برتن، وہ کھجوروں کے پتوں والا بنا ہوا، وہ ہاتھ میں ہوتا ٹوکرا روٹیوں والا، وہ لے کے باہر کھڑا ہوتا اور اعلان کرتا لوگوں کو لوگوں کسی کو کوئی غریب ہو بھوکا ہو تو آئے عبد القادر جیلانی کا دسترخوان کھلا ہوا ہے۔ بتائیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا دسترخوان کھلا ہوا ہے، کسی نے رات گزارنی ہے تو آؤ۔ گرمی سردی کے ہر موسم کے حساب سے وہاں لوگوں کو بستر دیے جاتے، وہاں لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں تو آپ آ کر کے دیکھیں تو صحیح کس طرح خدمت کی جاتی ہے، کس طرح غریب پروری کی جاتی ہے۔ ہاں جو ظلم ہوتا ہے وہ تمہارے ہاں ہوتا ہے، تمہارے جیسے لبرل اور سیکولر بے دین لوگ جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، وہ غریبوں کا حق مارتے ہیں، غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، وہ تو تم کرتے ہو۔ جگہ جگہ جناب کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، وہ کون کرتا ہے؟ ہمارے لوگ کرتے ہیں، آپ کے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اسلام تو غریب پرور دین ہے بھائی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو۔ یہ تعلیمات تو اسلام کی ہیں، کسی اور کی ہیں تو ذرا ہمیں بھی بتائے۔ اس لیے اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا اپنا دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط رکھیں اور ساتھ ساتھ اقدام بھی کریں۔ جی صرف یہی نہیں کہ ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے بلکہ ہم نے اگلے کو بھی پکڑنا ہے۔ ہاں بھی تم کیا کر رہے ہو؟ جی تمہاری جو سخاوت ہے نا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تم کسی کو صابن کی ٹکیا دے کے تصویر بنا دیتے ہو، نیٹ پہ دیتے ہو، ہمیں بھی پتہ ہے۔ کسی کو چاول کی پلیٹ دے کے جناب ویڈیو بنا لیتے ہو، ہمیں بھی پتہ ہے تمہاری سخاوت کا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا اللہ جانتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تمہاری طرح لوگ نہیں ہیں کہ جناب دیں تو جناب تصویریں بنائیں، یہ کریں وہ کریں، شیطانیاں کریں، شرارتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ غریبوں کو دیں۔ ہمارے تو بزرگ وہ تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی جب وفات ہوتی نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ہمارے گھر میں روٹی جو پہنچانے آتے تھے سال ہر سال تھے وہ امام زین العابدین تھے۔ اور پتہ بھی کیسے چلا؟ آپ کی کمر مبارکہ جو ہے وہ زخمی ہوئی ہوئی ہے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے نا رات کو پوری بوری روٹیوں کی بھر کے کندھے پہ اپنی کمر پہ لاد کے لے جاتے تھے اور غریب لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور ایسی حالت میں جا کر پہنچاتے تھے کہ گھر کے مردوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا روٹی کون دے جاتا ہے، نہ خواتین کو پتہ ہوتا تھا روٹی کون دے جاتا ہے۔ بتائیں تو ہمارے تو لوگوں نے ایسے خدمتیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔